نہایت مختصر، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتویٰ پر اور مذہب حنفی کے قول پر مختصر ٹو دی پوائنٹ اور کتب فقہ کے متون اور شروع کے حوالے سے جو بات کیٹاگوریکل کی گئی ہے، اس کو میں ایک درمیانی راستہ کے طور پر بھی تجویز کرنا چاہتا ہوں۔ احوط یعنی زیادہ احتیاط والا، زیادہ حکمت، دانش مندی اور بہتری پر مبنی وہی ہے جو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، مگر علی سبیل التنزل ایک درمیانی راستہ بھی لاسٹ ریزالٹ کے طور پہ، آخری حل کے طور پہ میں آپ کے سامنے، علماء کرام کے سامنے، حکومت کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ رہنمائی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور وہ یہ کہ اگر علماء کرام اور مذہبی حلقے اور جماعتیں اس بات پہ بہر صورت مصر ہوں کہ ہم نے جمعہ کے دن مساجد کو خالی نہیں چھوڑنا، وہاں آواز اذان کی آنی چاہیے اور نماز جمعہ بھلے کم لوگوں کی تعداد ہی حاضر ہونا چاہیے، تو ایک اچھا وے آؤٹ اعتدال پر مبنی اور بڑی آسانی پر مبنی، جس میں ان خطرات سے بھی بچا جائے جو کرونا وائرس کے بارے میں اکٹھے ہونے پر، لوگوں کے جمع ہونے پر وارد ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ یا تقاضا بھی حل ہو جائے۔ اور وہ یہ کہ نماز جمعہ کی اذان کہی جائے، لاؤڈ سپیکر واجب نہیں ہے نماز جمعہ کی اذان کے لیے، بغیر لاؤڈ سپیکر پہ اذان کہہ لیں تو ایک مؤذن ہو جائے گا، اس کے علاوہ ایک امام صاحب ان کو جانے کی اجازت دی جائے، وہ خطبہ مسنونہ بھی پڑھیں اور جماعت کروائیں، اور مؤذن خود نمازی ہوگا، تو امام صاحب یا خطیب صاحب کے علاوہ فقط 3 آدمیوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ کرفیو کی صورت میں آپ باہر سپاہی کو یا کسی گارڈ کو متعین کر سکتے ہیں تاکہ اس سے زائد لوگ نہ داخل ہوں۔ اذان ہو، امام صاحب آئیں، وہ مختصر خطبہ مسنونہ پڑھیں، اور امام کے علاوہ جو مؤذن ہے وہ خود مقتدیوں میں شامل ہو جائے گا، تو امام جب جماعت کرائیں تو پیچھے صرف 3 مقتدی ہوں، ایک وہ مؤذن، 2 نمازی اور ایڈ کر لیں۔ اگر امام کے ساتھ 3 مقتدی ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے فتویٰ پر نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ کی جماعت کے لیے کل 4 آدمیوں کا، یعنی ایک امام اور 3 مقتدی، ان 4 آدمیوں کا موجود ہونا یہ جماعت کے حکم کے لیے کافی ہے۔ مسجد خالی نہیں رہے گی، جمعہ ادا ہو جائے گا، اور یہ جماعت از روئے شرع ان فقہی اور شرعی قواعد کے مطابق کامل ہوگی۔ اس پر میں صرف کوئک ریفرنسز آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ علماء اور اساتذہ اور اہل علم کے لیے کوئی اشکال نہ رہے۔ یہ میرے پاس الجامع الصغیر ہے، امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب، جو کتب ظاہر الروایہ میں سے ایک ہے، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں ظاہر الروایہ جن پر مذہب حنفی کی بنیاد ہے، اور امام اعظم کے تمام احکام، فتاوی امام محمد نے اس میں جمع کی ہیں۔ اس کے اندر باب الجمعہ میں، صلاۃ الجمعہ کے باب میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ جاری کیا ہے امام اعظم کا، کہتے ہیں کہ اگر 3 مقتدی رہ جائیں ہوں اور امام نماز پڑھائے، جماعت کرائے، تو وہ نماز جمعہ کی جماعت کے لیے کافی ہے، ہمارے لیے یعنی احناف کے نزدیک یہ نماز جمعہ ادا ہو جائے گی۔ اس پر عمل کر لیا جائے۔ اب اس کے علاوہ آگے چلتا ہوں، المبسوط ہے جو یہ الجامع الصغیر کی
یا کتاب الاصل کی جو امام محمد کی کتاب ہے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب، اس کے بنیادی اصول درج ہیں، اس کی سب سے پہلی شرح ہے اور معتمد ترین کتاب ہے مذہب حنفیہ میں کتاب المبسوط، جس کے مصنف ہیں امام شمس الائمہ السرخسی۔ اس کتاب المبسوط میں بیان کیا گیا ہے نماز جمعہ کے باب میں، فرماتے ہیں کہ جہاں نماز جمعہ کے لیے وقت شرط ہے، خطبہ شرط ہے، وہاں جماعت شرط ہے، تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں، صرف جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ الجماعت من شرائطہا، نماز جمعہ کی شرائط میں سے ہے، اور جماعت کیا ہے؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اس آیت کریمہ کی وجہ سے یہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں یختلفون فی مقدار العدد، اختلاف ہے کہ کتنے افراد شامل ہوں تو نماز جمعہ کی جماعت ادا ہو جائے گی اور وہ کامل تصور کی جائے گی۔ فقال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ثلاثۃ نفر سوى الامام، امام کے علاوہ پیچھے 3 افراد اگر مقتدی کھڑے ہوں تو نماز جمعہ ادا ہو جائے گی۔ اس جماعت کو کامل جماعت کہتے ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس قول میں فتویٰ میں امام اعظم کے ساتھ ان کے شاگرد امام محمد بھی شریک ہیں۔ گویا یہ قول امام اعظم کا اور امام محمد کا اکٹھا ہے، اور امام ابو یوسف ان کا قول یہ ہے کہ اثنان سوى الامام، امام کے پیچھے اگر صرف 2 مقتدی ہوں تو اس سے بھی نماز جمعہ کی امامت کامل اور وافی ہو جائے گی۔ یہ اب پاکستان میں چونکہ اکثریت جتنے بھی اہل سنت والجماعت میں ہیں وہ یا تو حنفی ہیں، خواہ ان کا تعلق سنی بریلوی مکتب فکر سے ہے، خواہ سنی دیوبندی مکتب فکر سے ہے، یہ سب حنفی ہیں، ان کے لیے یہ کتابیں معتبر مستند اور حجت ہیں اپنی فقہ کے اعتبار سے۔ اور یا پھر اہل حدیث حضرات ہیں سلفی، ان کے لیے احادیث نبوی ہی کافی ہیں، وہ فقہ کی کتابوں کو تو فالو نہیں کرتے، اور وہ میں نے اپنے تفصیلی خطاب میں ان کے حوالے بخاری اور مسلم کے دے دیے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ان کے لیے کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کو ان ایمرجنسی کے ایام میں معطل رکھیں۔ اب ان 2 کتابوں کے بعد اب ایک بڑی اہم کتاب ہے، فقہ حنفی میں متن کا درجہ رکھتی ہے اور تمام مدارس میں سبقاً درساً پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے القدوری۔ یہ مختصر القدوری جو ہے، الکتاب بھی کہتے ہیں اس کی عبارت بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کی شرائط میں سے کیا ہے؟ وَمِن شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَةُ، باقی شرائط بھی ہیں جیسے کہ میں نے کہا وقت کا ہونا، نماز جمعہ کا خطبہ کا ہونا، یہ شرائط ہیں، اور اس میں سے جو شرط ایک جماعت کی ہے، فرماتے ہیں وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ، کم سے کم امام اور اس کے پیچھے 3 مقتدی ہوں تو اس سے جماعت کا فریضہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور دیگر امام ابو یوسف کا ذکر کرتے ہیں یا صاحبین کا، کہتے ہیں اثنان سوى الامام، امام کے ساتھ اگر 2 نمازی ہوں تو صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے قول اور فتویٰ کے مطابق تب صرف کل 3 افراد سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نماز جمعہ کی اذان کہیں بغیر لاؤڈ سپیکر کے، امام خطبہ دے اور 2 مقتدی پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فتویٰ پر عمل کرنا ہو تو 3 مقتدی کھڑے ہو جائیں، باقی مسجد بلاک کر دی جائے، اور اس طرح نماز جمعہ ادا ہو جائے گی جس میں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا بڑی معروف کتاب جو متن ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ متن، اس کا نام ہے الہدایہ۔ اب الہدایہ کا فتویٰ بھی سن لیجئے اور ان کے کلمات۔ وہ نماز جمعہ کے لیے فرماتے ہیں امام مرغینانی من شرائطہا الجماعہ، نماز جمعہ کی شرائط میں سے جماعت ہے، اور جماعت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ، کم سے کم اگر 3 مقتدی کھڑے ہو جائیں امام کے پیچھے تو نماز جمعہ کی جماعت ٹھیک ہو جاتی۔
وقالا، اور حضرت ابو یوسف کا قول ہے کہ امام کے پیچھے 2 مقتدی کھڑے ہوں تب بھی جماعت کامل ہو جاتی ہے۔ یہ الہدایہ کوٹ کر دیا ہے میں نے کتاب صلاۃ الجمعہ کے باب میں۔ اب اس کے بعد ایک اور کتاب بڑی معروف ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے کنز الدقائق، اور کنز الدقائق کو بھی اٹھا لیں تو نماز جمعہ کے لیے وہ بیان کرتے ہوئے صلاۃ الجمعہ کے باب میں وہ بھی کہتے ہیں والجماعۃ وہم ثلاثۃ سوى الامام، نماز جمعہ کی جماعت کیا ہے؟ 3 مقتدی ہوں، 1 امام ہو تو جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو کنز الدقائق کا بھی ریفرنس کوٹ کر دیا۔ اس کے بعد آگے شرح وقایہ ہے، معروف کتاب ہے، درسی کتاب ہے، اس کے بھی کلمات ہیں۔ نماز جمعہ کی جماعت کیا ہے؟ ہم ثلاثۃ رجال سوى الامام، 3 مرد کھڑے ہوں مقتدی، 1 امام ہو تو امام اعظم کے قول کے مطابق نماز جمعہ کی جماعت کامل ہو جاتی ہے۔ اور امام ابو یوسف کے ہاں یہ قول ہے کہ 2 مقتدی ہوں تب بھی ہو جاتی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ امام اعظم کے پیچھے 3 مقتدیوں کے ہونے سے جماعت کا کامل ہو جانا، اس قول میں امام محمد بھی شامل ہیں۔ اب اس کے علاوہ پھر یہ ایک اور متن کی کتاب ہے الاختیار فقہ حنفی کی، یہ کل معتمد متون میں نے بیان کر دیے ہیں جس کے اوپر ساری فقہ حنفی کا انحصار ہے۔ تو یہ امام موصلی بیان کرتے ہیں ولا بد من الجماعہ، نماز جمعہ نہیں ہوتی جماعت کے بغیر، اور جماعت کی شرط کیا ہے؟ قال ابو حنیفہ لا بد من ثلاثۃ سوى الامام، اگر امام کے پیچھے 3 مقتدی کھڑے ہوں تو نماز جمعہ کی جماعت اس پر ہو جاتی ہے اور وہ کامل ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں اثنان سوى الامام، امام کے پیچھے فقط 2 کھڑے ہوں تب بھی جماعت ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں امام موصلی الاختیار میں کہ والاصح ان محمدا ما ابی حنیفہ، کہ صحیح ترین تحقیق یہ ہے کہ امام محمد بھی امام ابو حنیفہ کے قول کے ساتھ شریک ہیں، یعنی امام اور پیچھے 3 نمازی، بس اس طرح کی جماعت کر لیں۔ اور اب الہدایہ کی شرح ہے فتح القدیر، فتح القدیر نے بھی یہی بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں شرح الہدایہ میں ابن حمام وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ، کم سے کم افراد امام کے پیچھے اگر 3 موجود ہوں تو نماز جمعہ کی جماعت بغیر کسی کراہت اور کمی کے اور نقص کے واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک اور ہے بدائع الثناء، ہر صاحب علم، ہر استاذ، ہر عالم، ہر خطیب، ہر مدرس اور ہر طالب علم جو علم دین پڑھتا ہے اور الفقہ الحنفی کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے یا اس کے درس میں شریک ہوتا ہے، اس میں سے ہر فرد کو ان کتابوں کا نام معلوم ہے۔ یہ مستند ترین کتب ہیں، معتمد ترین کتب ہیں، یہی متون ہیں، اور فقہ حنفی میں فتویٰ کا مدار انہی کتابوں پر ہے۔ اب یہ بدائع الثناء ہے امام کاسانی کی، اس کا پڑھ لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں اما الکلام فی مقدار الجماعہ، نماز جمعہ کی جو جماعت ہے اس میں افراد کا عدد کیا ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ فقد قال ابو حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ نے اور امام محمد دونوں نے کہا ادناہ ثلاثۃ سوى الامام، کم سے کم عدد یہ ہے اس جماعت کے کامل اور صحیح ہونے کا کہ 3 مقتدی ہوں اور 1 امام ہو، جبکہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے 2 مقتدی ہوں تب بھی نماز جمعہ کی جماعت کامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا حوالہ بھی آ گیا ہے۔ اور اب یہ البحر الرائق ایک اور کتاب ہے، یہ بھی درسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں نماز جمعہ کے باب میں صلاۃ الجمعہ میں الجماعت وہم ثلاثۃ، جماعت 3 افراد کا نام ہے۔ کہتے ہیں اس پر جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے، جمع مطلق کا، اور کہتے ہیں اس کی شرط صحت یہ ہے امام اعظم کے قول کے مطابق کہ 1 امام ہو جو جماعت کرائے اور پیچھے 3 مقتدی کھڑے ہوں یا ان سے زیادہ۔ لہذا
اس میں بھی فرمایا کہ امام ابو یوسف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر 2 مقتدی ہوں تو تب بھی نماز جمعہ کی باجماعت ہو جاتی ہے، چونکہ امام اور مقتدی ملا کے 3 کا عدد پورا ہوتا ہے اور وہ جمع کے لیے کافی ہے۔ یہ میں نے مذہب حنفی کی ساری چیزیں اس لیے بیان کر دی کہ چونکہ اکثریت مذہب حنفی کی ہے اور ان کے لیے یہی کتابیں سب سے زیادہ معتمد اور معتبر ہیں اور یہ متون ہیں، اس پر انحصار کیا جاتا ہے فتویٰ کا۔ لہٰذا اگر اس احادیث نبوی کی روشنی میں ان ایمرجنسی کے ایام میں نماز جمعہ کو معطل کرنا لوگوں کی جان اور صحت بچانے کے لیے یہ تو افضل نقطہ نظر ہے۔ اگر اس پر بعض طبیعتوں کو اطمینان نہ ہو اور وہ سٹل نماز جمعہ کو مسجد میں ادا کرنے پر مصر ہوں تو ایک راستہ یہ بھی ہے کہ وہ فاصلے پر کھڑے ہوں، باہر بین ہو، 4 آدمیوں کے سوا مسجد میں داخلے کی اجازت کسی کو نہ ہو، ایک مؤذن جو اذان کہے اور امام جو خطبہ پڑھے اور نماز پڑھائے، اور مؤذن سمیت 2 افراد اور مل جائیں گے تو 3 مقتدی ہو جائیں گے، اس سے نماز کامل ہو جائے گی، اس میں کوئی نقص اور کراہت نہیں رہے گی۔ میں نے چاہا کہ اس نقطہ نظر کے ساتھ جس کو میں نے ترجیحاً بیان کیا ہے، ایک علی سبیل التنزل اگر سیٹلمنٹ نہ ہو اور جھگڑے کی فضا بنتی ہو، بدمزگی بنتی ہو، تو اسے اوائڈ کرتے ہوئے یہ میں نے درمیانی راستہ بھی بتا دیا ہے۔ اس میں فاصلے پر کھڑے ہوں گے، احتیاط کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوں گے، فاصلہ مینٹین کریں تو ان 4 آدمیوں کے ذریعے یا 3 آدمیوں کے ذریعے نماز جمعہ پڑھائی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کا داخلہ بین کر دیا جائے۔ یہاں تک گفتگو آج میں نے ختم کی۔ اگلے سیگمنٹ میں اس سے ریلیٹڈ دین کا جو مزاج ہے اور اس کے لیے جو کیا حکمتیں، کیا ریزنز ہیں، ان پر اور تفصیل سے احادیث نبوی